کچھ رسومات ہیں جو ضروری بالکل ضروری نہیں. مہندی کرنا ضروری ہے. چھٹی کرتے ہیں شادی والا کوئی ایک گھر بھی مہندی سے, حالانکہ ضروری. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ پتہ سب کو ہے نا ضروری, جان بوجھ کے طاری کر لیتے. اسی طرح یہ شادیوں پہ بڑی ساری رسمیں ہیں, بڑی لمبی چوڑی براتوں کے کھانے اور بڑے جناب سوٹ اور وریاں اور جوڑے اور لباس اور تحفے, سب کو پتہ ہے کہ ضروری. تو جان بوجھ کے کچھ بوجھ ہم ڈال لیتے ہیں. ہم ان چیزوں کو عزت بنا لیتے ہیں جس میں عزت ہے نہیں, اور کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں عزت ہے تو وہ عزت نہیں بلکہ وہ تو رسوائی ہے. دیکھیں عرب کے لوگوں کے اندر نا کچھ چیزیں جس کو وہ عزت سمجھتے تھے, حضور نے فرمایا نہیں یہ عزت نہیں. جس کو وہ ذلت سمجھتے تھے, حضور نے فرمایا یہ ذلت نہیں, یہ تو عزت ہے. وہ غلام کو مارنا عزت سمجھتے تھے, تکلیف دینا, اذیت دینا, مطلب مفت کی چودراہٹ بلا وجہ کی. وہ کہتے تھے یہ غلطیاں بڑی کرتے ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, حضور تشریف لے آئے. دور سے حضور نے پکارا, میں سن نہ سکا. قریب آئے تو حضور نے ایک جملہ کہا, میری سوچ بدل گئی. حضور فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا, یہ تیرا غلام ہے, اس سے کہیں بڑھ کے میرے رب کو تیرے اوپر اختیار ہے. فرماتے ہیں زاویہ بدل گیا. وہ غلام کے ساتھ بیٹھنے کو عرب کے لوگ ذلت سمجھتے تھے. حضور نے فرمایا ہم نہ اس طرح کریں گے, غلاموں کے ساتھ ہی نہیں بیٹھیں گے, بلکہ اس طرح کریں گے کہ ہم غلاموں کی اولادوں کو اپنی گود میں بٹھائیں گے, ان کے ساتھ روٹیاں کھائیں گے, ان کے ساتھ آئیں جائیں گے, ایک برتن میں کھائیں پئیں گے, اکٹھے بیٹھیں گے. جس کو وہ ذلت سمجھتے تھے میرے نبی نے اسے عزت بنا دیا. اب عرب کے لوگ غلام کے ساتھ بیٹھنا, کل تک برادری کا نام لے کے وہ طنز کرتے تھے, تنقید کرتے تھے, تو حبشی ہے, تو عجمی ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ تگڑی طبیعت تھی حضرت عمر کی. کیسر و کسرا کے بادشاہ ملنے آتے تھے تو عمر کہتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ, ٹائم کوئی نہیں ملنے کا. لیکن ایسے سامنے, ادھر دیکھنا میری طرف, ایسے یوں سامنے سے بلال حبشی داخل ہوئے. دنیا بیٹھی ہے, اکیلے نہیں, سب لوگ موجود ہیں, لیکن حضرت بلال آئے تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. آگے بڑھ کے نا, آگے حضرت بلال کا ہاتھ تھاما, پھر ان کو اپنی جگہ بٹھایا, کچھ سامنے بیٹھ گئے. حضرت بلال کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ فرمایا یا بلال انت سیدنا, بلال تو معمولی آدمی نہیں, تو ہمارا سردار ہے. سوچوں کا زاویہ بدل گیا. جس کو وہ ذلت سمجھتے تھے, رسول پاک نے فرمایا غلط فہمی میں ہو, یہ تو تمہاری عزت ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کریں تو اخلاق کا معنی صرف میٹھا بولنا ہے, اور میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. بھائی صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں, تیری سوچ کا بدل جانا, تیرا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جانا, تیرا اپنے ذہن کو, سوچ کو صحیح سمت لگانا تیرا اخلاق ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو وہ سمجھتے تھے ذلت ہے, یہ وہ سمجھتے تھے معاف کر دینا ذلت ہے, بزدلی ہے. اب میں معاف کر دوں اتنا طاقتور ہو کے, فلانے کو معاف کر دوں, یہ کیا ہو گیا؟ اس نے ایک تھپڑ مارا تو 4 مارنا, اینٹ ماریا تو پتھر مارنا. وہ سمجھتے تھے کہ تگڑا کر کے بدلہ لینا عزت ہے, سامنے والے کو پونتا. آپ یقین کریں ابھی بھی جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں مسل کے رکھ دینا مخالف. حالانکہ جب وہ معافی مانگ رہا ہے, ادھر دیکھیے میری طرف, جب وہ معافی, ایک حدیث ہے آپ نے یاد رکھنی ہے, صدر الشریعہ نے بھی لکھی ہے, دیگر محدثین نے بھی. حضور نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے آیا پھر اس نے معاف نہ کیا, وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے, میں جام نہیں پلاؤں گا. آ گیا تو نے معافی نہیں دی. وہ کہتے میں معاف کر دوں تو محلے والوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ میں چودھری ہوں, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایس پی میرا واقف ہے, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ضلع کی انتظامیہ پہ میرا روب کتنا ہے, لہٰذا اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا تو عزت بنے گی. وہ معاف کرنے کو کمزوری سمجھتے تھے, وہ دشمن کو سخت سزا دیتے تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے, معاف کرنا ذلت نہیں, معاف کرنا ہی تو اصل عزت ہے, معاف کرنا ہی تو اصل عزت ہے. میں جو مضمون میں نے چھیڑا ہے میں اسی پر ہوں.
جس کو وہ سمجھتے تھے اعزاز ہے، حضور نے سوچ بدل دی.